اس وقت ملک کی ایک پاپولر جماعت جو ہے وہ زیر عتاب ہے اور ان کا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہوتا رہا وہ اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اور آپ لوگ مزاحم بننے کی بجائے الٹا اس پہ خوش ہیں؟ نہیں، ہم کوئی خوش نہیں ہیں، لیکن یہ آپ کا جو جملہ ہے مجھے اس سے اتفاق نہیں ہے، معذرت کے ساتھ، کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہو رہا ہے، یا یہ جو کچھ کر رہے تھے کل ہم کر رہے ہیں. ہم نے کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا، ہم پہ کوئی الزام بھی نہیں ہے ایسا کام کرنے کا. آپ دیکھیں نا، ہم نے توشہ خانہ لوٹے ہیں، ہم نے جا کے گھڑیاں نیلام کی ہیں دبئی کی مارکیٹوں میں اور دنیا جہان میں اور جعلی رسیدیں جمع کرائی ہیں. ہم نے 9 مئی کے حملے کیے تھے، کور کمانڈر کے گھر جلائے تھے، جی ایچ کیو پہ گئے تھے. میاں صاحب کو 27 جولائی کو نکالا گیا، بہت بڑا جلوس لے کے جی ایچ کیو کے سامنے سے نکلے ہیں. کہیں کسی نے پتھر بھی پھینکا ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا رہا ہے، کسی نے یہ جلاؤ گہراؤ کیا ہے. اور ان کے تو انگ انگ سے پاکستان کے، آپ دیکھیں نا، کبھی آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں، کبھی وہاں لابنگ کرا کے قراردادیں منظور کراتے ہیں، پیسے دے کے، کروڑوں ڈالر دے کے، اپنی لابنگ فرموں کے ذریعے سے، اپنی تنظیموں کے ذریعے سے. یہ کام ہم نے نہیں کیے ہیں. ہم تو ایک عتاب میں آ گئے تھے اور ہمیں الجھایا گیا ان چیزوں کے اندر اور نکال دیا گیا. ان کو تو نکالا بھی نہیں گیا. ان کے خلاف تو ان کے اپنے اتحادیوں نے، دیکھیں نا، ہماری بھی اتحادی حکومت ہے نا. کل کلاں پیپلز پارٹی یا کوئی بھی ایم کیو ایم یا کوئی دوسری حکومت یہ چاہتے ہیں جی کہ ہم اس کے خلاف عدم اعتماد لے کے آتے ہیں، لے آئیں گے اور ہماری حکومت نہیں رہے گی، اس لیے کہ ہمیں عددی اکثریت نہیں ہے. سو واز دا کیس ود پی ٹی آئی. ان کو تو عدم اعتماد سے نکالا گیا ہے نا. باجوہ نے کسی کو کہا، باجوہ صاحب کا تو جہاں تک ذکر آتا ہے انہوں نے آخری دم تک ان کے حق میں ہی کہا. چودھری پرویز الہی صاحب کا جو اس پلڑے میں چلے گئے تو وہ بھی ان کے کہا جاتا ہے جی کہ باجوہ صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں ادھر جاؤ. اب زبیر عمر نے جو انٹرویو دیا اس کے بعد تو کیا وہ جو پی ٹی آئی والے کہتے تھے لندن پلین، اس کی تصدیق نہیں ہوئی؟ نہیں، وہ تو میرا خیال ہے انہوں نے خود بھی کہہ دیا ہے جی کہ میں نے سنی سنائی بات کی تھی. ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں 27 جولائی 2017 جس دن فیصلہ ہوتا ہے اور میاں صاحب شام کو نہیں، جو ہی فیصلہ ہوتا ہے انہوں نے مجھے کہا جی چھوٹا سا آپ پریس ریلیز جاری کریں. ہم نے پریس ریلیز دیا، ختم ہو گیا قصہ، سبکدوش ہو گئے. اس کے بعد سے لے کے میری معلومات جو ہیں میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ کوئی تردید بھی نہیں کر سکتا، کوئی ملاقات میاں صاحب کی باجوہ صاحب سے نہیں ہوئی لندن میں یا یہاں پہ یا کسی بھی جگہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نام و پیغام بھی نہیں ہوا ان کا، یعنی میسیجنگ ہوتی ہے یا کوئی میسیج انہوں نے کیا ہو یا انہوں نے جواب دیا ہو، ایسا نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا میسنجر جو ذاتی طور پہ باجوہ صاحب کا ایلچی بن کے گیا ہو اور اسی نام سے جا کے متعارف کرایا ہو جی کہ مجھے باجوہ صاحب نے بھیجا ہے اور یہ پیغام دیا ہے، ایسی بھی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے اور نہ ایسی ہوئی ہے. ایک انٹریکشن ٹیلی فونک مختصر سا، جب بیگم صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے، بیگم کلثوم نواز کا، تو تعزیت کے لیے کوئی 1 منٹ کی یا 1.25 منٹ کی کال تھی باجوہ صاحب کی جو میاں صاحب نے سن لی اور بس دیٹس آل. باقی میرا خیال ہے کہ میری اس وضاحت کے بعد خود زبیر صاحب نے بھی کہہ دیا تھا جی کہ ہاں مجھے تو اس کا علم ہوا تھا، میں ذاتی طور پہ اس کا گواہ نہیں ہوں. اچھا، میاں صاحب تو پتہ نہیں کب متحرک ہو گئے، لیکن پارٹی کے بڑے سینئر لوگ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں. شاید خاقان عباسی صاحب، سردار مہتاب صاحب، مہتاب اسماعیل، اور انہوں نے اپنی الگ پارٹی بھی بنا دی. تو یہ تو اگر مسلم لیگ اسی طرح بکھرتی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں، یہ میں نے آپ کا کالم بھی پڑھا ہے اس موضوع پہ. یہ تینوں لوگ جو ہیں یہ بڑے محترم لوگ ہیں، اپنے ذاتی کردار کے حوالے سے، اپنے فہم کے حوالے سے. جو مسائل ہیں، سیاست کا فہم بھی رکھتے ہیں، معیشت کا فہم بھی رکھتے ہیں. لیکن افسوس ہوتا ہے کہ مجھے کم از کم مہتاب عباسی صاحب بہت زیرک سیاستدان ہیں. بارہا وہ وزیر رہے، صوبہ سرحد کے، جو اس وقت صوبہ سرحد کہلاتا تھا، خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ رہے، خیبر پختونخوا کے گورنر رہے. اور گورنر بھی جب وہ الیکشن ہار گئے 2013 میں
تو مجھے یاد ہے صافی صاحب وہ نالاں سے ہو کے گھر بیٹھ گئے، تو انہیں میاں صاحب نے بلا کے کہا کہ آپ کو میں گورنر لگانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی نہیں، دل برداشتہ تھے سوری. تو میں نے ایک دن میاں صاحب سے کہا، میں نے کہا میاں صاحب آپ انہیں گورنر لگائیں یا کوئی دیں، عہدہ دیں، منصب دیں، مشیر ہو. کہنے لگے وہ مانتا نہیں ہے. میں نے کہا کہ اچھا یہ بھی کسی زمانے میں سر سید کالج میں پڑھتے رہے ہیں، مہتاب صاحب بھی، لیکن یہ اس وقت پڑھ رہے تھے جب میں وہاں ابھی کالج میں نہیں آیا تھا. میں جب کالج میں گیا ہوں ایک ینگ لیکچرر کے طور پہ، تو یہ وہ پاس آؤٹ ہو کے نکل رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ یہ ہمارا اسٹوڈنٹ ہے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ نیا کوئی ٹیچر آیا ہے ہمارا، لیکن اس کو وہ ہمیشہ اکنالج کرتے ہیں. تو میں نے کہا، کہنے لگے آپ کی بات مان لیں گے میرا خیال ہے. میں نے کہا جی میرا خیال ہے مان لیں گے. کہنے لگے اچھا آپ بات کر کے دیکھیں. میں نے سردار صاحب کو فون کیا، میں نے کہا جی کسی وقت شام کو آئیں میرے ساتھ چائے پئیں. تو وہ میرے گھر آ گئے، جو گھر آپ نے دیکھا ہوا ہے. تو بیٹھے تو میں نے کہا کہ میاں صاحب بڑے خلوص سے کہہ رہے ہیں، مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یار تم انہیں منواؤ، یہ کرو تو آپ مان جاؤ. تو کہنے لگے اچھا مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو مجھے ٹائم دیں 1-2 دن کا. تو خیر وہ پھر گورنر بن گئے. تو میاں صاحب کا اسی طرح شاید خاقان صاحب کے ساتھ بھی ان کا بڑا وہ وزارت عظمیٰ تک گئے، وہ الیکشن ہارے، انہوں نے اپنا حلقہ دے دیا، متعدد بار وفاقی وزیر رہے. چلے یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. جب آپ کو ایک نیا کوئی اصولی یا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، لیکن جو سیاسی پارٹی بنانے کا ارادہ انہوں نے کیا ہے اور عزم کیا ہے، وہ بوجود میں آپ کے کالم سے تاثر نہیں لے رہا ہوں، آپ نے بھی یہی تجزیہ کیا ہے، میں نے ابھی اس پہ لکھنا ہے، لیکن میری ذاتی سوچ یہ ہے کہ میں ماضی کے تجربات دیکھتا ہوں. افتخار چودھری صاحب دیکھ لیں، ہمارے اسلم بیگ صاحب نے بھی ایک شروع میں ایک تنظیم سی بنائی تھی سیاسی، پھر حمید گل صاحب نے بھی کوشش کی، اصغر خان صاحب کی ایک جماعت رہی، حتیٰ کہ نواب زادہ نصر اللہ خان جیسی شخصیت جو تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی جماعت بنا لینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے. 200 جماعتیں ہیں ہمارے ہاں، آپ ان کی لسٹ دیکھیں نا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کیسے کیسے نام ہیں. اور میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ 111 پارٹیوں نے حصہ لیا ہے ان الیکشنز پہ. 111 پارٹیوں نے 2014 پارٹیاں ہیں جن کو ووٹ جن کی نمائندگی ہے، باقی ساری فارغ ہو گئی، لیکن وہ فارغ ہونے کے بعد رجسٹرڈ بھی ہیں اور پھر بھی الیکشن لڑیں گی. انڈیا کے اندر اصول اور ضابطے ہیں کہ اگر کوئی پارٹی اتنے ووٹ نہیں لیتی، اتنے % ووٹ نہیں لیتی، تو وہ نیشنل پارٹی کے طور پر کنسیڈر نہیں کی جائے گی. 6 جماعتیں ہیں صافی صاحب وہاں اس وقت جو نیشنل پارٹیز کنسیڈر ہوتی ہیں. ویسے رجسٹر لکھی لکھائی کوئی 2-2.5 ہزار ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی نیا نظریہ لے کے آئیں، کوئی فلسفہ لے کے آئیں، کوئی ایجنڈا لے کے آئیں، کوئی حکمت عملی لے کے آئیں. صرف یہ قدر مشترک کافی نہیں ہے کہ کسی وجہ سے آپ ناراض ہیں اپنے لیڈر سے تو آپ نے یہ راستہ چن لیا. ہماری دعائیں ان کے ساتھ. تو آپ صلح کیوں نہیں کروا لیتے؟ نہیں، صلح کس بنیاد پہ کریں؟ اس بنیاد پہ کہ بھائی وہ ایک خاندانی پارٹی بنتی جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گورنر ادھر بیٹی وزیر اعلیٰ، پھر پارٹی یہ نہیں کہہ رہے صدارت، وہ یہ کہہ رہے ہیں صدارت بھی لے لی گئی شاید. نہیں سر، یہ نہیں کہہ رہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری کی ساری سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی، ہم کامیاب ہوں گے. ساری جماعتوں میں وہ موروثیت کی بات اب زیادہ نہیں کر رہے ہیں. وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کوئی عوام کی بات نہیں کر رہا ہے، کوئی عوام کے مسائل نہیں دیکھ رہا ہے. ہم آئے ہیں جو مسیحائی کریں گے. اور مجھے ایک چیز بہرحال اچھی نہیں لگی، شاید خاقان عباسی صاحب کا بڑا احترام کرتا ہوں میں، کہ انہوں نے جو ویکابلری استعمال کرنا شروع کی ہے نا، ڈکشن، وہ پی ٹی آئی کی ہے کہ جی یہ 47 والی حکومت نہیں چلے گی. یہ ان کا جملہ ہے. آپ کوئی اپنے الفاظ ایجاد کر لیں، کوئی نیا بیانیہ اختراع کر لیں، ان سے مستعار لے کے یہ اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر کیا کرنی.